تھوڑی دیر اور بول دوں؟ آپ سننا چاہتے ہیں؟ بول دیں سلام پڑھیں۔ ٹھیک ٹھیک سنیے حضرات، میرے نبی جب پیدا ہوئے حضرت آمنہ فرماتی سجدے میں چلے گئے تو میں کہہ رہا تھا آپ نے سجدہ کیا تو کیا پڑھا؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء، شہداء، صالحین، فقہاء، محدثین، مفکرین، مؤرخین، شارحین نے جب سجدہ کیا تو سبحان ربی الاعلیٰ کہا سجدے میں، لیکن جب تمہارے نبی نے سجدہ کیا تھا تو سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہا تھا، تمہارے نبی نے اپنے امتیوں کو یاد کیا تھا، امتی امتی کی صدائیں دی تھی۔ حضرات اب جو نبی پیدا ہو تمہیں یاد کرے، اب اگر کوئی کہے اس نبی کی محبت میں جھنڈے کیوں لگاتے ہو، وہ مسلمان کیسا ہے یار؟ جو نبی پیدا ہو تو تمہیں یاد کرے، اس کے بعد آپ کہو گے نبی ہماری طرح ہیں۔ حضرات سنو، میرے نبی جب پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کیا، اور جب دنیا سے گئے تو رسول اللہ کو، حضرات محترم سنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزار پاک میں اتارنے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، توجہ کا طلبگار ہوں، بڑی پیاری حدیث پڑھتا ہوں، حضرات محترم آپ کی توجہ درکار ہے اس بات میں۔ حدیث شریف پڑھتا ہوں، جب میرے نبی کو حضرت فضل ابن عباس نے رسول اللہ کو مزار میں اتارنا، جب اتار دیا، میرے نبی کو اپنی قبر میں اتارنے والے صحابی کا نام حضرت فضل ابن عباس ہے، اور نبی کو آخری غسل دینے والے صحابی کا نام حضرت علی مولائے کائنات ہے۔ حضرت علی کو نبی نے پہلا غسل دیا ہے، اور نبی کو آخری غسل علی نے دیا ہے حضرات، اور قبر میں اتارنے والے صحابی کا نام فضل ابن عباس ہے۔ کیا بولیں سب لوگ؟ بولے فضل ابن عباس ہے۔ یاد رکھیں گے جنہوں نے رسول کو قبر میں اتارا ان کا کیا نام ہے؟ فضل ابن عباس۔ یاد ہونا چاہیے یار، ہمیں دنیا کے سارے لوگوں کے نام یاد رہتے ہیں، اپنے نبی کا نام یاد میں نے پوچھ لیا تھا، بتاؤ کہ ہمارے ملک الموت کا کیا نام ہے جو ہماری روح نکالنے آتے ہیں؟ محتشم بھائی بہت بڑا مجمع تھا، تقریر کر رہا تھا تو اس میں کوئی نہیں اٹھا، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے نوجوان سے اگر پوچھ لو ہیرو کتنے، گندی شکلوں کو پوچھ لو تو ہو سکتا ہے وہ کسی کو نہیں بھولے ہوئے، لیکن اسے یہ نہیں پتا جو ان کی روح کو نکالے کیسا مسلمان ہے۔ بتاؤ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ محفلوں میں نہیں آئیں گے تو ہمارے عقیدے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہمارا ایمان کہاں جائے گا یار؟ یہ علماء کیوں آتے ہیں؟ آپ کے عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے۔ حضرات میرا مزاج یہ ہے کہ عقیدہ مضبوط چاہیے، جب عقیدہ مضبوط ہو جائے گا اور جب یہ پتا ہوگا میرے نبی دیکھ رہے ہیں، پھر سب کچھ بیڑا پار ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو اس میں کوئی جواب نہیں دے پایا محتشم بھائی۔ حضرات روح جس جو نکالتے ہیں آپ کو تو پتا ہوگا نا، بتائیں ہاں ماشاءاللہ، ایسے مسلمان بننا چاہیے بھائی۔ حضرت سبحان اللہ محتشم بھائی کو اللہ سلامت رکھے، اور ان کے والد کی طبیعت خراب ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اپنے حبیب کی ولادت کے صدقے میں ان کے والد کو اللہ صحت جسمانی اور شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ کلیہ عطا فرمائے اپنے نبی کی ولادت کے طفیل۔ حضرات بہت مخلص سنی ہیں آپ سب ماشاءاللہ، ایسے سنی جب مسکراتے ہوئے سنتے ہیں نا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ حضرات مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ میں 10 راتوں کا جگہ ہوں، بالکل نہیں لگ رہا ہے، دن میں 1-2 گھنٹہ آرام کرتا ہوں، نہیں کرتا ہوں، وہ بھی ہوتا ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہوں، لیکن حضرات یہاں ایسے غیور مسلمان ہوتے ہیں تب حضرات محترم پڑھنے میں اور صحیح روایتیں آپ تک پہنچانے میں اچھا بھی لگتا ہے۔ حضرات محترم سنیں تو حضرت اسرائیل روح کو ہماری نکالتے ہیں، اور جنہوں نے نبی کو مزار میں اتارا ان کا کیا نام ہے؟ حضرت فضل ابن عباس۔ آپ لوگ بھی بول دو، بڑا پیارا نام ہے یار، بول دو فضل ابن عباس۔ نبی کو اپنے جب اتار دیا تو قاری صاحب وہ کہتے ہیں کہ میرے دل نے چاہا کہ ایک مرتبہ نبی کے چہرے کو اور دیکھ لوں۔ اب دیکھو، اب یہاں سے دیکھنا گناہوں، آج سارے گناہ مسلمانوں سے آباد ہیں، گناہوں کے اڈے مسلمانوں سے آباد، شراب کے اڈے مسلمانوں سے آباد، جھوؤں کے اڈے مسلمانوں سے آباد، زناکاری کے اڈے مسلمانوں سے آباد۔ اس کے بعد کہتے ہو حضرت اس کے لیے دعا کر دو، حضرت اس کے لیے تعویذ دے دو، حضرت اس کے لیے دے دو۔ میں کہتا ہوں یہ تم نے پیروں پر اپنے خود کلاڑی ماری ہے۔ اگر تم نے مذہب اسلام پر عمل کیا ہوتا نا، اگر تم نے قسم اللہ کی نبی سے اور اہل بیت سے محبت کر لی ہوتی تو آج یہ رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ فاضل ابن عباس کہتے میں نے نبی کو مزار میں اتارا تو میرے دل نے چاہا کہ نبی کو ایک مرتبہ اور دیکھ لوں۔ اب دیکھیں یہاں سے،
اپنے نبی کی محبت، میرے نبی آپ سے محبت کتنی کرتے تھے اور آپ اپنے نبی سے محبت کتنی کرتے ہو، دیکھ لینا۔ ہم جلسے سجانے کے لیے سوچتے ہیں، کچھ پیسے خرچ کرنے کے لیے، حضرات محترم، لیکن تمہارے نبی کتنی محبت کرتے تھے سنو گے حضرات۔ وہ کہتے ہیں میرے دل نے چاہا کہ رسول کے چہرے سے کفن اٹھاؤں اور نبی کو ایک دفعہ دیکھ لوں۔ حضرات اس روایت کو میں نے پڑھا تھا، قسم خدا کی میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اتنا وہ نبی جو تم سے اتنی محبت کرتا ہو، حضرات پیر میں کانٹا لگ جائے تو وہ انہیں تکلیف نبی کو ہوتی ہے۔ حضرات اس پوری کائنات میں اتنا کوئی کسی کو نہیں چاہ سکتا ہے جتنا تمہارے نبی نے تم کو چاہا ہے، تو کہاں جا رہے ہو یار؟ آ جاؤ نا دامن رسول میں، آ جاؤ نا اپنے نبی کی محبت میں۔ تو کہتے ہیں میرے دل نے چاہا میں نبی کے چہرے سے کفن اٹھاؤں اور ایک مرتبہ نبی کو دیکھ لوں، کیونکہ صحابہ تھے، صحابہ جب تک نبی کو نہیں دیکھتے تھے ان کے دل کو چین نہیں ملتا تھا، قرار نہیں ملتا تھا، سکون نہیں ملتا تھا۔ تو فضل ابن عباس فرماتے ہیں میں نے رسول پاک کے چہرے سے کفن شریف کو ہٹایا، جیسی میں نے ہٹایا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرے نبی کے لب ہل رہے ہیں، میرے نبی کے لب ہل رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی۔ حضرات اب کہو، اب کہتے ہیں نبی نہیں سنتے، نبی پر سلام نہ پڑھو، درود پڑھو، مت پڑھو، میلاد مت پڑھو، نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بے وقوف، صحابیوں کا عقیدہ رکھو کہ نبی اپنی مزار میں لیٹ کر کے، فضل ابن عباس فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ نبی کے لب ہل رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں میرے دل نے چاہا کہ میں سنوں، میں اپنے کان کو قریب لے جاؤں کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ دنیا سے جانے کے بعد ظاہری طور پر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہونے کے بعد نبی اپنی مزار میں لیٹ کر کے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں اپنے کانوں کو نبی کے ہونٹ کے قریب لے گیا تو میں نے سن لیا۔ اوپر سے کسی نے پوچھا کیا ابو بکر کو یاد کر رہے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا عمر کو یاد کر رہے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا عثمان کو یاد کر رہے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا اپنے داماد خیبر شکن علی کو یاد کر رہے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا اپنی بیٹی کیا سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ قاریہ عابدہ زاہدہ عفیفہ کو یاد کر رہے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا اپنے لخت جگر حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین کو یاد کر رہے ہیں؟ کہا انہیں بھی نہیں یاد کر رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے پوچھا تھا اے فضل ابن عباس بتاؤ تو نبی اپنی قبر میں لیٹ کر کے نبی دنیا سے جانے کے بعد ہماری نگاہوں سے چھپ گئے ہیں، تو اپنی مزار میں لیٹ کر کے نبی کیا پڑھ رہے ہیں، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو فضل ابن عباس فرماتے ہیں میں نے غور سے سنا تھا نبی اپنی مزار میں لیٹ کر کے میرے نبی کے لب ہل رہے تھے اور میرے نبی کہہ رہے تھے رب حبی امتی، رب حبی امتی، رب حبی امتی، رب حبی امتی، رب حبی امتی۔ میرا امام بریلی سے اس کی عکاسی کرتا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد کی اپنی عادت کیجئے اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی احمد رضا صاحب کی بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم واہ واہ، سنیں میرے نبی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، امت کتنا زیادہ نبی کو چاہتا ہے۔ آج دیکھیے مسلمان اس کی وجہ ہے پریشان ہونے حال ہونے کی وجہ سے کہ ہم مذہب اسلام سے دور ہو گئے۔ میں وہ بات کر دیتا ہوں تو کہا گیا کہ بتا دیں، میں وہ بات کر دیتا ہوں چاہیے بھی۔ حضرات مذہب اسلام سے ہماری کافی دوری ہے، رشتہ دار جو ہے بچوں کی دوری ہے، ہماری دوری ہے، مسجد ویران ہے، مدرسوں میں ہمارے بچے نہیں ہیں، مسجد ویران ہے۔ اگر نبی سے محبت کرتے ہو یا تو مسجدوں کو بھی تو اپنی آباد کرو۔ عاشق وہی تو ہوتا ہے جو اپنے نبی کی ہر سنت پہ عمل کرے، الحمدللہ۔ حضرات اور پریشان ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں کہتا ہوں وہ پہلے چند مسلمان تھے وہ کیسے کامیاب تھے، کیسے کامیاب تھے وہ؟ کیونکہ اللہ اس کے رسول پر ان کو بھروسہ تھا، ان کی مسجدیں نمازیوں سے مزین تھی، بھری ہوئی تھی، ان کا عقیدہ رسول اللہ پر مضبوط تھا تو کامیاب تھے۔ لیکن آج حضرات اتنا ہونے کے بعد بھی ہم کامیاب نہیں ہیں، کیوں؟ وہ چند تھے، اب یاد کریے اس کو، بات آ گئی کہ دریا دجلہ جب پانی ابال مار رہا تھا اور ادھر کفار مذاق اڑا رہے تھے کہ اب ادھر تم لوگ کیسے آؤ گے، ادھر کلمہ پڑھنے والے نبی کے کیسے آئیں گے؟ تو سعد ابن وقاص بیٹھے تھے،
انہوں نے سوچا یا اللہ ادھر کفار مذاق اڑا رہے ہیں، اگر میرے گناہ زیادہ ہیں تو میرا گھوڑا ڈوب جائے گا، اور اگر میری نیکی زیادہ ہے تو میرا گھوڑا ڈوبنے کا نہیں بلکہ دوڑے گا۔ تو سعد ابن وقاص فرماتے ہیں میں نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا اور لگانے کے بعد اپنے گھوڑے کو پانی میں دوڑا دیا۔ تو سعد ابن وقاص فرماتے ہیں جب میں نے دوڑایا تو ایک گھوڑا دوڑا، دو دوڑے، تین دوڑے، 6، 5، 6، 7 گھوڑے دوڑے۔ سعد ابن وقاص فرماتے ہیں 7 گھوڑے دوڑے تھے۔ زمانے کی نگاہوں نے دیکھا تھا جب گھوڑا دوڑایا تھا تو گھوڑا ڈوب نہیں رہا تھا بلکہ پانی کی سطح پر دوڑ رہا تھا۔ جن لوگوں نے دیکھا ان کے پتے پانی ہو گئے، وہ لرزہ پر اندام ہو گئے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جن کی حکومت دریا پر نہیں، جن کی حکومت خشکی پر نہیں بلکہ دریا کی لہروں پر بھی ہے، دریا کی روانی پر بھی ہے۔ دشت دو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرات میں بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرات دریا اپنی چھاتی پر سعد ابن وقاص کو راستہ دے دیتا ہے، اور آج کا مسلمان کہتا ہے حکومت بدل دو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس ذمہ دار اسٹیج سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آج کا مسلمان اپنے آپ کو بدل دے گا تو اللہ نظام کائنات بدل دے گا، اللہ نظام دنیا بدل دے گا۔ پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں بس 2 ضروری باتیں کرتا ہوں اور 2 چند جملوں میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضرات آئیں مذہب اسلام کے قریب، جو نبی تمہارے لیے اتنا روئے ہیں۔ حضرات کیا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی نمازیں چھوڑ کر ہمارے نبی خوش ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ حضرات آپ اپنے چہرے کی داڑھیاں ہم منڈوا کر کے ہمارے نبی خوش ہوں گے، نہیں۔ حضرات آپ تو یہ معاملہ چل گیا میں نے داڑھی دیکھی، میں کہتا ہوں نہیں رکھنا ہے نہ رکھو یار، لیکن اس کی مذاق کیوں بناتے ہیں؟ میں نے کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ ڈیزائن بناتے ہیں، معاذ اللہ رب۔ یہ ماحول ہے۔ داڑھی یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی اتنی عظیم سنت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس پہ استرا چلواتا ہے تو اس نے داڑھی پر نہیں بلکہ میرے سینے پر چلوایا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کی مذاق ہو رہی ہے میری آقا کی عظیم سنت۔ یہ ماحول ہو گیا، یہ ہماری قوم کے بے پردگی تو اس قدر بڑھ گئی ہے جس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ شادیوں میں دیکھیے کہ مرد عورتوں کو ایسے خلط ملط کر دیا جاتا ہے کہ اس میں پتہ ہی نہیں چلتا محرم اور غیر محرم کون۔ ایسی شادیوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ اور کھانا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا نبی کی سنت یہ ہے کہ زمین میں بیٹھ کے کھانا کھایا جائے، اس میں بڑے فائدے ہیں۔ اس کو لوگوں نے ترک کیا، کرسیوں کا انتظام کیا، ٹھیک، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو چھوڑ کر بھی ایک اور طریقہ نکلا، جانوروں والا طریقہ۔ میں تو اس کو کچھ نہیں جانتا کیا ہے، لیکن میں اس کو جانوروں والا طریقہ کہتا ہوں۔ میں تو کھاتے ہی نہیں الحمدللہ ایسی جگہ پہ، جانوروں والا طریقہ ہے۔ کیوں؟ ایک طرف میرے نبی کی سنت ہو رہی ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے، ثواب ہے، ثواب کا کام ہے۔ ایک طرف نبی کی سنت ہے، دوسری طرف نبی کی سنت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ جس طرح نکاح کرنا نبی کی سنت ہے، ایسے ہی زمین میں کھانا تو بیٹھ کر میرے نبی کی سنت ہے، اس کو نہیں ہوتا ہے۔ حضرات محترم، ایک جگہ سے میں چلا آیا تھا بارہ بنکی سے، جو ہے حال میں گیا تھا ایک جگہ، وہاں میں نے دیکھا وہ حاجی صاحب تھے۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ کو تو نہیں کرنا چاہیے تھا یار، آپ حاجی ہو، اس طرح سے مصطفیٰ کی شریعت کے اس طرح سے مذاق اڑاؤ گے تو کامیابی کیسے ہوگی؟ تو کہا حضرت آپ بیٹھ کے کھا لیں گے، میں بیٹھ کے اپنے گھر میں بھی کھا، میں تو کھا لوں گا وہاں، آپ اس کی بات کیوں کرتے ہیں؟ لیکن یہ پوری عوام کھا رہی، اس کا وبال کس کے سر آئے گا؟ تمہارے سر آئے گا حاجی صاحب۔ ایک حج کے بعد کوئی نہ سمجھے میں جنتی ہو گیا، بہت زیادہ نمازیں پڑھ کے کوئی نہ سمجھے میں جنتی ہو گیا۔ ان اعمال پر مہر چاہیے حضور کی محبت کی، اور جب یہ محبت کی مہر ہوگی تب وہ عمل قبول ہوگا۔ میں نے کہا نبی کی سنت، میں نے کہا حضرت آپ کھا لو، میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، میں نے کہا میں جاؤں گا میں بیٹھ کے کھا لوں گا۔ حضرات محترم، میں نے کہا میں بیٹھ کے کھا لوں گا کیونکہ یہ کھڑے ہو کر کے کھانا یہ شیطانوں کا طریقہ ہے، اور بیٹھ کے کھانا یہ مدینے والے آقا کا طریقہ ہے۔ تم اپنے آقا کے طریقے پر عمل کریں گے، یہ ماحول ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرات محترم،
تو اس چیز پہ غور کریں، مذہب اسلام کے قریب آئیں، دین سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اپنے بچوں کو جوڑیں، مصطفیٰ کا سچا عاشق بنائیں، نبی کا سچا دیوانہ بنائیں۔ جب حضور سے سچی محبت ہو جائے گی تو انشاءاللہ دنیا و آخرت دونوں سنورتی ہوئی نظر آئیں گی۔ حضرات محترم وہ کامیاب اس لیے تھے کہ انہیں حضور کی محبت بہت زیادہ تھی ہمارے ان کے اندر، لیکن ہوتا چلا جا رہا ہے، ماحول بہت زیادہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، ہمارے گھر میں مسجد ہے لیکن ہم پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، فرمایا کہ کسی آبادی میں مسجد ہو اور وہاں اگر نمازی نہ جائیں، چاہے وہ گنبد مینار سے سجی مسجد کیوں نہ ہو، وہ پوری آبادی کے لیے بددعائیں کرتی ہے، بددعائیں کرتی ہے مسجد۔ لیکن اگر اس کی چھت چاہے کھجور کے تنے کی کیوں نہ ہو، اگر اس میں نمازی زیادہ ہیں تو پوری آبادی کے لیے دعائیں کرتی ہے، خوشحالی کے لیے دعائیں کرتی ہے، کیونکہ شاعر کہتا ہے دین خدا سمجھ لیا، کعبہ سمجھ لیا، بزم نبی میں بیٹھ کر کیا کیا سمجھ لیا، اور تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز۔ تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا، تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا، حسین نے تم کو یہی تو سبق دیا ہے حضرات کہ نمازوں کی بھی پابندی کرا لینا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام کو مٹا دیں گے، یار تم اپنی مسجدوں کو اگر آباد کرو گے تو تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اگر تم جو ہے مدرسوں کو آباد کرو گے تو تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اگر تم محفل رسول کو آباد کرو گے تو تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اگر اپنی انجمن کو سختی سے مضبوط کرو گے تو تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اگر تم اتحاد و اتفاق کے ساتھ چلو گے تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ حضرات یہ سب جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں اسلام کو مٹا دیں گے۔ حضرات اگر اسلام مٹنے والی چیز ہوتی تو یہ کربلا میں مٹ گیا ہوتا جب 22,000 نے 72 پہ ظلم کیا تھا، لیکن 22,000 کا نام و نشان مٹ گیا اور آج بھی 72 کا خیمہ کربلا میں لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج بھی 72 کا خیمہ کربلا میں لگا ہوا ہے۔ زندہ باد، آج بھی 72 کا خیمہ کربلا میں لگا ہوا ہے، لیکن شرط یہ ہے اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ سب لوگ نماز پڑھیں گے نا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اپنی مسجد کو جو ہے آباد کر دیں گے۔ حضرات یہاں پر وعدہ کیا ہے، آپ ضرور کر کے جو ہے کوشش کر کے پہنچیں گے۔ حضرات نمازوں کے بعد بھی محبت رسول ہوتی ہے، پھر سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ حضرات تب اس پہ برکتیں بڑی ہی ملتی ہیں۔ حضرات حضرت علی تو تھے کہ نماز کے لیے بھی رو رہے ہیں اور حضور کی محبت بھی قضا نہ ہو، سورج بھی ڈوب رہا ہے، نماز بھی نہیں جان، نماز کے لیے حضور نے فرمایا یبکی کا یا علی، اے علی تمہیں کس چیز نے رلایا؟ یا رسول اللہ میری نماز اثر قضا ہو گئی ہے۔ حضور نے کہا گھبراتے کیوں ہو؟ علی نماز کی نبض میرے ہاتھوں میں ہے۔ میرے نبی نے اشارہ کیا، مقام صحبہ میں ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور کہا اے علی تم اپنی نماز پڑھ لو۔ اب حضرت علی نماز اثر پڑھ رہے ہیں، اب سورج ڈوب نہیں رہا ہے۔ علماء فرماتے ہم نے پوچھا سورج تو ڈوب کیوں نہیں رہا ہے؟ اب تو سورج نے کہا نہیں ڈوبوں گا جب تک علی نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ میں روز نکلتا تھا سبھی کے لیے، آج نکلا ہوں علی کے لیے، آج نکلا ہوں علی کے لیے۔ علی جب تک نماز پڑھیں گے میں نہیں ڈوبوں گا۔ حضرات کیوں نہیں ڈوب رہا ہے؟ وہ نمازی تو تھی، وہ نمازی تو تھی۔ تو اس چیز کو اگر سمجھیں لاشعوری طور پر بھی ہمارے کانوں میں اسلام کی باتیں آنی چاہیے۔ حضرات سچا اور پکا مسلمان بننا چاہیے۔ جن پہ نماز فرض نہیں ہے وہ بہت پڑھ رہے ہیں، اور جن پہ فرض ہے وہ پڑھ ہی نہیں رہے۔ فرض تو ایمان والوں پہ ہے، فرض تو ایمان والوں پہ۔ جن پہ نماز فرض ہے وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، جن پہ نہیں فرض ہے وہ صبح شام پڑھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے یار؟ تو آپ بھی تو پڑھیں انشاءاللہ، انشاءاللہ دکھا دیں گے، ہم سب آباد کریں گے مسجد کو انشاءاللہ۔ بولیں سب لوگ انشاءاللہ بولیں۔ حضرات آپ دین سیکھیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو 10 دن 20 دن کے لیے چلے پر لے کر چلا جائے، نہیں وہاں نہ جائیں۔ حضرات یہ ثابت بھی نہیں ہے، حضرات میرے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے جب مسجد میں میرے آقا تھے تو کچھ منافقین بیٹھے تھے جو حضور کی تعریف کرتے، پیٹ پیچھے برائی کرتے۔ نبی نے کہا فلاں تم نکل جاؤ، فلاں تم نکل جاؤ۔ وہ بیٹھے رہے، وہ کہے حضور نام کیا جانتے ہوں گے؟ حضور نے کہا میں نام لے لے کے نکالوں گا۔ حضور نے سب کا نام لیا تھا، فلاں تم نکل جاؤ، فلاں تم نکل جاؤ، فلاں تم نکل جاؤ۔ ابو داؤد مشکات کی حدیث پیش کر رہا ہوں میں، سنو نبی نے سب کو نکال دیا۔ جب میرے نبی نے نکال دیا حضرات تو وہ سارے لوگ اپنا بورا بسترا اپنی گٹھری اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور باہر آ کر ایک مسجد چراغ
تھی, نبی کے خلاف باتیں کی جاتی تھی. حضرات تو یہ قوم کوئی اور نہیں ہے. آج سے 1400 سال پہلے جو آمینہ کے لال نے مسجد نبوی سے نکالا تھا, وہی قوم پر نظر پڑتی ہے, وہی قوم پھرتی ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, اور اس علی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار, ہمارے مانگتے تاجدار کہتے ہیں. سنی بنے, ایمان والا بنے, اسی میں کامیابی ہے, اسی میں کامرانی ہے. حضرات شاعر کہتا ہے بڑے اچھے انداز میں کہ پوچھتے کیا ہو محمد کے قلندر کا مزاج. شعر میں توجہ چاہتا ہوں بڑا, پوچھتے کیا ہو کہ پوچھتے کیا ہو محمد کے قلندر کا مزاج. پوچھتے کیا ہو محمد کے قلندر کا مزاج, بوریے میں بھی وہ رکھتا ہے سکندر کا مزاج. سبحان اللہ, ذرا بول دو یار, بس تھوڑی سی 5 منٹ کی بات ہے, ذرا رنگ میں آ کے سن لو. سبحان اللہ. حضرات پوچھتے کیا ہو محمد کے قلندر کا مزاج, بوریے میں بھی وہ رکھتا ہے, بوریے میں بھی وہ رکھتا ہے سکندر کا مزاج, بوریے میں بھی وہ رکھتا ہے سکندر کا مزاج. اور دانا ڈالو مگر پھر بھی قریب آتے نہیں, کتنا اونچا ہے مدینے کے کبوتر کا مزاج, مدینے کے کبوتر کا مزاج. کتنا اونچا ہے مدینے کے کبوتر کا مزاج, کتنا اونچا ہے مدینے کے کبوتر کا مزاج. حضرات محترم, یہ قوم وہی ہے جس کو میرے آقا نے نکال دیا تھا, میرے آقا نے دربدر کر دیا تھا. تو علم سیکھنا ہے نا, آپ کہیں نہیں جائیں گے, آپ 2-4 مہینے نہ جائیں, اپنے امام صاحب سے سیکھیں. حضرات جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے سیکھیں. نہیں آتا ہندی کی کتاب لا کر خود پڑھیں, لیکن اپنے ایمان و عقیدے کو خراب نہ کریں. حضرات شیطان آپ کے ایمان کو اچک لے گا, آپ کے ایمان کو خراب کر دے گا. علم دین اپنے گھر میں سیکھیں, اس لیے کہ اپنے بچوں کی پرورش کرنا یہ بھی نفل عبادت میں شمار ہے. اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب علم دین میں, جب علماء اہل سنت سے علم سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم عاشق رسول بنتے ہوئے نظر آئیں گے, ہمارے بچے بھی عاشق رسول بنیں گے. حضرات اب دینی تعلیم, آج لوگ کہتے ہیں کہ علماء اس کے خلاف ہیں, کہتے ہیں کہ انگریزی کیوں پڑھاتے ہو. حضرات تمہیں بتاؤں, ہم لوگ اس کے خلاف نہیں ہیں کہ انگریزی آپ نہ پڑھیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ. قرآن سکھاؤ. آج لوگ کہتے ہیں اس کے 10 مکان ہیں, 50 بیگھے زمین ہے, وہ کامیاب ہے. لوگ بڑا ذمہ دار ہے, 4 PhD, کچھ نہیں ہے. کما بدال اسلام, اسلام غریبوں سے پھیلا ہے, غریبوں میں سمٹ جائے. لوگ کہتے ہیں اس کو کیا وہ کامیاب ہے. نہیں, آؤ حضور سے پوچھ لیتے ہیں کامیاب کون ہے. حضور آپ ہی بتا دیں سب سے بہتر انسان, کامیاب انسان کون ہے. حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسرے کو سکھاتا ہے, وہ سب سے کامیاب انسان ہے. تو قرآن کی تعلیم دیں, بچوں کے دل میں عشق رسول پیدا ہو. میں آپ کو حضرات محترم بتانا چاہتا ہوں, بچے جب ہمارے رسول پاک کے ہمارے گھر تب جڑیں گے جب ہمارے بیٹے رسول پاک کے غلام بن جائیں گے. ہم اس کے خلاف نہیں ہیں کہ آپ انگریزی نہ پڑھاؤ, اردو نہ پڑھاؤ, سنسکرت نہ پڑھاؤ, میتھ نہ پڑھاؤ. اس لیے ہم اگر سفر کریں گے تو ہمیں انگریزی کی بھی ضرورت ہے, ہم بیمار پڑیں گے تو ہمیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے, ہمیں کسی اور کی ضرورت بنانا ہے تو ہمیں پروفیسر کی بھی ضرورت ہے. حضرات اس کی بھی ضرورت ہے, وکیل کی بھی ضرورت ہے, ماسٹر کی بھی ضرورت ہے. لیکن حضرات اس کے خلاف نہیں ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں آپ کا بیٹا چاہے وکیل بنے, ماسٹر بنے, جج بنے, پروفیسر بنے, چاہے جو بنے, لیکن آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو, مصطفیٰ کا غلام پہلے ہو. آپ کا بیٹا وکیل بعد میں ہو, رسول اللہ کا غلام پہلے ہو. آپ کا بیٹا دنیا کا مکھمنتری بعد میں ہو, مصطفیٰ کے در کا بھکاری بنے. کامیابی ہوگی. یاد کرو جب 100 سال پہلے آج سے عراق میں کچھ بچوں نے کہا تھا, ماسٹر نے پوچھا بیٹا کیا بننا چاہتے ہو. ایک بیٹے نے کہا کہ ماسٹر صاحب میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا, ایک نے انجینئر بنوں گا, ایک نے کہا وکیل. ایک چھوٹا بچہ وہاں وہ رونے لگا, کہا بیٹا تو کیا بنے گا بتا. تو کہا ماسٹر صاحب جو میں بنوں گا آپ بنا دو گے. سمجھ میں آ رہی بات, سمجھ میں آ رہی. ہاں بس آخری بات ہے, بس آخری بات جو ہے, اگر کسی کو نیند آ رہی ہے بس 5 منٹ سنیں گے, نہیں تو یہ ہوگا کہ اگر آپ سو جائیں گے ہم تقریر کرتے رہیں گے تو اس کے محتشم بھائی سے آ جائیں گے. ایک مولانا صاحب تھے تو آنکھیں بند کر کے تقریر کرتے,
تو 2 گھنٹے کرا کرتے. ایک مرتبہ انہوں نے 2 گھنٹے بند کر کے آنکھ تقریر کی. جب 2 گھنٹے کے بعد آنکھ کھولا تو دیکھا پورا مجمع غائب ہے. پورا مجمع چلا گیا. ایک صاحب بیچارے وہ سڑک کے کنارے ڈنڈا لے کے گھوم رہے. مولانا صاحب نے سوچا لگ رہا ہے ان کو بات سمجھ میں آئی. کہا بھیا سب کہاں گئے؟ کہا سب چلے گئے حضرت. کہا لگ رہا تمہاری بات سمجھ میں آئی. کہا حضرت آپ تقریر کریے, آپ سے کوئی لینا دینا نہیں, ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ کو لے کر آیا ہے. ہم اس کو آئے آپ کو لے کر آئے. تو کہیں ایسا نہ آپ نیند میں ہو اس میں محتشم بھائی سے ملاقات کریں. تو الحمدللہ آپ زندہ دل سنی ہے. سبحان اللہ. عاشق نبی کا جہاں بھی بیٹھا تو بیدار رہا. ہم تو کربلا والے ہیں. سبحان اللہ. اور کربلا والے وہ ہیں, ایک شعر آگے امام حسین کے نام سے میں پڑھ دیتا ہوں کہ لکھتا جائے گا قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا, ایک لفظ کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا. لکھتا جائے گا قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا, ایک لفظ کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا. اور باب جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر کربلا سے پوچھ کر دروازہ کھولا جائے گا. باب جنت پر نمازیں دستکیں دے گی مگر, باب جنت پر نمازیں دستکیں دے گی مگر کربلا سے پوچھ کر دروازہ کھولا جائے گا. کربلا سے پوچھ کر دروازہ کھولا جائے گا. تو میں جو بات کر رہا تھا بڑی تیزی کا آپ سنیں گے حضرات محترم. اس کے بعد میں اپنے چیپٹر کو کلوز کرتا ہوں. سنیں, کہا بیٹا تو کیا بنے گا؟ لڑکے نے کہا ماسٹر صاحب میں جو بنوں گا آپ بنا دے. ہاں. کہا ماسٹر صاحب مجھے صحابی رسول بنا دیجئے. سبحان اللہ. ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ. چہرے پھر سے کھلنے لگے ہیں. کہا مجھے صحابی رسول بنا دیجئے. کہا بیٹا صحابی نہیں بن سکتا. کہا کیوں؟ کہا بیٹا صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو, اسے صحابی کہتے ہیں. کہا بیٹا تو صحابی نہیں بن سکتا لیکن بتا اتنی محبت صحابی کی کیسے آئی؟ کہا ماسٹر صاحب جب میں بہت چھوٹا تھا تو میری ماں مجھے کوئی کہانی قصے گانے نہیں سناتی تھی, مجھے صحابیوں کا عشق رسول سناتی تھی. آج کی میں نے دیکھا ہے محتشم بھائی کو گھر میں مسلمانوں کے چھوٹے بچے رو رہے ہیں تو کہیں گے ایسا کرو کہ موبائل میں گانا لگا کے دے دو چپ ہو جائے گا. ایسا بتائیے قاری صاحب یہ معاملہ ہو گیا ہماری. قاری صاحب آپ بیٹھے ہیں, آپ تو الحمدللہ قاری صاحب ہیں اور بہت ہی دل کے بڑی خوشی ہوئی, اخلاق کے بہت اچھے ہیں. پہلے والے کی بات میں نے کہا تھا لیکن یہاں مل کر کے اب مجھے بڑی خوشی ہوئی. میرے نبی فرماتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہو وہ بھی اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. ایسا خوش عقیدہ اور ایسا الحمدللہ متحرک انسان آپ کے درمیان آ گیا ہے. آپ ان کی پشت پناہی کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو ایسا بنا کے جائیں گے کہ نظر ان سے ملاؤ گے دولت ایمان دے دیں گے. قیامت میں جو کام آئے وہی سامان دے دیں گے. قیامت میں جو کام آئے وہی سامان دے دیں گے. کہا ماسٹر صاحب مجھے میری ماں نے آج کیا ماحول ہے, گانا لگا دو چپ ہو جائے گا, اسے دے دو باہر یہ دیکھے گا وہ دیکھے گا, سیریل دیکھے, ناٹک دیکھے, پکچر دیکھے, گانے دیکھے, ویڈیو دیکھے. لیکن کہا ماں ماسٹر صاحب مجھے میری ماں نے کہانی کس سے لوریاں نہیں سنائی تھی, مجھے صحابیوں کا عشق رسول بچپن سنایا. تو میرے ذہن میں اس قدر عشق رسول صحابہ کا بس گیا ہے کہ میرے دل میں صحابیوں کی محبت پیدا ہو گئی. تو ماسٹر نے کہا بیٹا تو صحابی تو نہیں بن سکتا ہے لیکن بڑا ہونے کے بعد آدمی بہت بڑا بنے گا. وہی لڑکا جب بڑا ہوتا ہے اس کا نام پوری دنیا میں روشن ہوتا ہے, اسی کو دنیا ڈاکٹر اقبال کہتی ہے, اسی کو دنیا علامہ اقبال کہتی ہے. وہی علامہ اقبال جنہوں نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے. حضرات یہ محبت پیدا کرو نا اپنے بچوں. میں نے دیکھا ہے حضرات یہ بات تھوڑی کڑوی لگی میں لیکن میں معافی چاہتا ہوں, یہ اصلاحاً میں عرض کر رہا ہوں, مجھ سے کہا گیا اصلاح پر تھوڑی روشنی ڈال دیں. حضرات اصلاح پر میں اس لیے بتا رہا ہوں, میں نے دیکھا مسلمانوں کی گھروں کی بیٹیاں بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہیں. حضرات میں نے دیکھا وہ باپ کے سامنے کسی چیز کی فکر میں باپ کے ماتھے پہ ذرہ برابر شکن نہیں ملتی. میں کہتا ہوں یار آپ باپ ہیں, باپ تم کو نہیں پتا ہے کہ تمہارے بیٹوں اولادوں کے تعلق سے قیامت میں تم سے حساب کیا کہ تم نے کیا سبق دیا اپنی اولادوں کو. ذرہ برابر شکن نہیں, سر سے دوپٹہ غائب. میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں ان کے لیے کچھ ہے تھوڑا سا لے کے جائیں محفل سے. حضرات دیکھیں
نہیں ہوتا ہے، بڑا درد ہوتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ اسی فاطمہ الزہرا کی کنیز ہیں، حیا جس کے در کے غلام، اسی زینب کی یہ کنیزیں ہیں، اسی سکینہ کی چہیتی ہیں۔ وہ زینب جو قرآن پڑھ رہی تھی، ایک مرتبہ دوپٹہ ہٹ گیا، فاطمہ نے کہا بیٹی تیرے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا ہے، تجھے پتہ نہیں تیرے نانا جان ناراض ہو جائیں گے۔ تو زینب اتنا روئی تھی، آنسو چل رہے تھے۔ فاطمہ نے کہا بیٹی اتنا کیوں روتی ہو؟ کہا آپ نے کہا امی جان نانا ناراض ہو جاتے ہیں۔ کہا ہاں بیٹی، جو لڑکی اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ہے نانا اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ زینب نے روتے ہوئے کہا امی اس بار نانا جان سے کہہ دو مجھے معاف کر دیں، اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن زینب کے سر سے دوپٹہ نہیں ہٹ سکتا ہے۔ حضرات جب ظالموں نے کربلا کے میدان میں رسول اللہ کی بیٹیوں کو بے نقاب کیا تھا، میرے مصطفیٰ کی بیٹیوں کی چادریں چھینی تھی ابن زیاد نے۔ شمر نے جب زینب کی چادر چھینی تھی شہر بانوں کی، میرے باپ کی یہ کربلا ہے، یہ ٹاپک تو نہیں ہے، نہیں تو آپ کی آنکھوں میں قسم خدا کی ایسا بیان کرتا میں آنسو آ جاتے۔ حضرات محترم یہ کربلا کا الگ یہ موضوع ہے، یہ بہت بڑا عنوان ہے، اس کے لیے 2 گھنٹے چاہیے۔ بس یہ کہ جب چادریں چھینی تھی مصطفیٰ کی بیٹیوں کو بے نقاب کیا تھا تو کہا تھا آپ پردہ کیسے کریں گے؟ زینب نے کہا تھا اللہ نے تم کو لمبے بال کس لیے دیے ہیں، اپنے بالوں کو آگے کر لو اور ظالموں کو پردہ کر کے بتا دو۔ حضرات وہی زینب جب وہی قافلہ جب کوفہ کے اندر گیا تو اہل بیت کی طرف سے کوئی بولنے والا تھا نہیں، یزید بول رہے تھے تو حضرت زینب بولنے لگی، تو ادھر جب وہ پردے کے اندر سے بول رہی تھی ایک صحابی بیٹھے تھے یزید کی طرف، تو کہا یہ تو علی کی آواز ہے، کہا یہ تو علی کی آواز ہے، کہا علی کی نہیں ہے، کہا کیوں؟ کہا علی کو کسی نے کہا علی کی نہیں ہے، ان کی پوتی ان کی بیٹی زینب کی یہ آواز ہے۔ کہا ایسا کیسے؟ کہا وہ اپنی حقیقی آواز میں نہیں بول رہی ہے، اپنے بابا کے لہجے میں بول رہی ہے، اپنے بابا کی آواز میں بول رہی ہے، وہ اپنی آواز کو بھی حیا کے دائرے میں رکھتی ہے۔ شاعر کہتا ہے دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ ہمارے گھر میں بہو بیٹیوں کا حال کیا ہے؟ اذان ہو رہی ہے، ہمارے سر سے دوپٹہ ہٹا ہے، آج ہماری ماں بیٹی آپ سے توبہ کر کے جائیں گے، اگر نماز کے وقت ہمارے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اپنے سر پہ دوپٹہ سجائیں گی۔ حضرات دیکھا ہے اذان ہو رہی ہے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، ذکر رسول ہو سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، شادیوں میں دیکھو معاذ اللہ رب العالمین ایسے ایسے لباس پہن کر جاتے ہیں۔ میں نے کچھ ظالموں کو دیکھا ہے، کچھ ایسے الہڑ نوجوان ہوتے ہیں جن کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں پتا ہے، اللہ جانے وہ ایسا خلدمل کر دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ اس کی بہن کو دیکھتا ہے، اس کی بہن کو معاذ اللہ کوئی اور دیکھتا ہے، ایسے گندی گھٹیا ہو جاتی ہیں۔ حضرات میں قوم کے نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں، اے میرے قوم کے نوجوان مسلمان، تو نے کس کو دل دے دیا جو اپنے دوپٹے کا پلو نہیں سنبھال سکتی، وہ تیرے دل کی قدر کیا کرے گی؟ ارے دل دینا تھا تو آمینہ کے لال کو دے دیتا، دل دینا تھا تو آمینہ کے لال کو دیتا، تیرا ہاتھ یہاں پکڑتے اور جنت میں تجھے چھوڑ تجھے جنت میں چھوڑ دیتے، لیکن پیدا ہوگی۔ میں جب اپنی بہنوں کو دیکھتا ہوں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، خدا کا توبہ کر لو، آ جاؤ فاطمہ الزہرا کی کنیز بن جاؤ، ان ممبئی کی بے حیا عورتوں کے پردہ جو ان کی روش پر مت چلو بلکہ اس روش پر چلو جس پہ فاطمہ الزہرا چل کے گئی ہیں۔ فاطمہ زہرا کے ایک بال کو بھی آسمان نے کبھی بھی نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا، وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، ان کی تم کنیز ہو۔ حضرات اگر ہمارے گھر میں پورے دنوں رات میں 2 گھنٹے ٹی وی چلتی ہے، اگر 2 گھنٹے ٹی وی نہ چل کر کے صرف آدھا گھنٹہ اگر فاطمہ الزہرا کا کردار اور کلچر پڑھا دیا جائے گا تو انشاءاللہ وہ تمہاری بیٹی جب اس کا نکاح ہوگا تو اس بیٹی سے جو اولاد پیدا ہوگی اگر حسین نہیں تو غلام حسین ضرور پیدا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جسد میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم بس حضرات محترم میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تو ماں بہنوں سے گزارش یہ ہے پردے کا اہتمام کریں، حضرت فاطمہ الزہرا کے پردے پر عمل کریں، وہ حضرت فاطمہ الزہرا جو تمہارے لیے دنوں رات روئی تھی، دنوں رات روئی تھی۔